السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، قصہ بت سازوں کا، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5، وجدان اور تعلیم۔ آج عبدل کے بھائی کی پہلی پریزنٹیشن تھی۔ سیمینار ہال کھچا کھچ اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا تھا۔ سب لوگ اس لڑکے کی پریزنٹیشن کے لیے بےتاب تھے، جو سب سے الگ تھا، جو الگ رہتا تھا، جو الگ لگتا بھی تھا، جس کی ذات میں انوکھا اور عجیب پن تھا۔ عبدل بیزاری سے ہال میں دھری کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ وہ کسی صورت یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوست اسے کھینچ لائے تھے اور وہ چہرے پر بیزاری سجائے بیٹھا تھا۔ اس کی بے ڈھنگے کٹنگ والے بال آدھے پونی میں قید تھے اور آدھے اس کے چہرے کے دونوں جانے جھول رہے تھے۔ اس نے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس سے اس کے مضبوط بازو اور ان پر بنے ٹیٹو جھلک رہے تھے۔ وہ کہیں بھی اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں لگتا تھا، وہ جیسے عمر سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ وہ اسٹیج پر ابھرا۔ ہال میں سنسنی سی پھیل گئی، جانے آج وہ کون سا انکشاف کرنے والا تھا، آج وہ کس موضوع پر بولنے والا تھا۔ عبدل تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ سارے سینئر اسٹوڈنٹس اس جونیئر لڑکے کو سننے آئے ہوئے تھے۔ پروجیکٹر آن ہوا جس پر واضح الفاظ میں لکھا تھا، وجدان کبھی بھی غیر تیار شدہ ذہن پر نہیں اترتا۔ تو آج وہ وجدان پر بات کرنے آیا تھا۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھانے والا لڑکا۔ لڑکیاں ہتھیلی پر تھوڑی جمائے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے گہرا سانس لینے کے بعد بولنا شروع کیا۔ وہ کیا کام ہے جو آپ کا دماغ کر سکتا ہے پر کمپیوٹر نہیں، اور وہ کون سا کام ہے جو کمپیوٹر کر لیتا ہے لیکن دماغ کو مشکل پیش آتی ہے؟ اس نے سب سے پہلے 2 سوال اٹھائے۔ ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ سب ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے لگے کہ کون سا ایسا کام ہے جو کمپیوٹر نہیں کر سکتا۔ کیا آپ 4 ہندسوں کے 2 اعداد کو ذہن میں ضرب دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے ہر ملنے والے کا فون نمبر یاد ہے؟ کیا کہا؟ نہیں، ناممکن۔ یہ کام تو ایک سستا ترین موبائل فون کا دماغ بھی بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا آپ اپنے ہر ملنے والے کے چہرے کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں؟ دیکھتے ہی اس کے تاثرات کا اندازہ لگا لیتے ہیں؟ کیا کہا؟ ہاں، بھلا یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ یہ کام دنیا کے طاقتور ترین کمپیوٹر نہیں کر پاتے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہم وجدانی طور پر انتہائی پیچیدہ کام انتہائی آسانی سے کرتے ہیں، جن کی پیچیدگی کا ہمیں ادراک تک نہیں ہوتا۔ لیکن جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے لیے نئی اور خفیہ دنیا کھولتی جا رہی ہے، غیر تربیت یافتہ وجدان دنیا کو سمجھنے میں مشکلات سے دوچار ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ یہ وجدان کیا ہے؟ انسانی استدلال کسی ایک جنر پر کمپیوٹر کی طرح نہیں ہے۔ یہ دنیا ہوموجینئس نہیں، اور ہم میں سے حقیقت کو جاننے کے لیے کسی طرح کے سسٹم، ماڈیول، ذہنی اعضاء، کسی طرح کی ذہانتیں، استدلال کے انجن پائے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کی ابتدا سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر نارمل شخص میں ہوتے ہیں، اور دماغ کے مختلف جگہ پر نیٹ ورکس کا حصہ ہوتے ہیں۔ کئی جینز کی کمبینیشن سے، ماحول کے لحاظ سے، دماغ کی اپنی بدلتی آرگنائزیشن سے، اگرچہ ذہن کی اناٹمی پر اتفاق نہیں، لیکن کچھ کوگنیٹو فیکلٹی اور بنیادی وجدان جس کا ہمیں علم ہے اسی طرح کے ہیں۔ وجدانی فزکس، کوئی چیز کیسے گرے گی، اچھلے گی، مڑے گی، یہاں پر آبجیکٹ کا تصور ہے، حرکت اور فورس کا تصور ہے، وقت اور جگہ کے تعلق کا تصور ہے۔ یہ نیوٹن کے قوانین کی طرح نہیں۔ وجدانی بائیولوجی، زندہ چیزوں کی دنیا سمجھنا، جسمانی فکشن، ان کا بڑھنا، عمر رسیدہ ہونا، ان کی شکل اور اسٹرکچر کا سمجھنا۔ وجدانی انجینئرنگ، اس کو استعمال کر کے ہم اوزار اور دوسری اشیاء بنا لیتے ہیں، آبجیکٹ اور اس کے مقصد کا تعلق سمجھ لیتے ہیں۔ وجدانی نفسیات، اس کی مدد سے ہم دوسروں کو سمجھ لیتے ہیں، ان کی جذباتی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ہم مشین اور آبجیکٹ کی انسانوں سے تمیز کر لیتے ہیں۔ وجدانی طور پر جگہ کی سینس، اس سے ہم دنیا میں چل پھر سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے۔ جگہ میں، ذہن میں جگہوں کے نقشے رکھتے ہیں، اہم چیزوں کے ریفرنس سے دنیا کو پہچان لیتے ہیں۔ وجدانی اعداد کی سینس، چھوٹے اعداد کو ٹھیک ٹھیک گن لینا، ان کی تمیز کر لینا، بڑے اعداد میں اندازہ لگا لینا۔ وجدانی امکانات کی سینس، کون سی چیز کے ہونے کا امکان کم ہے، کس کا زیادہ۔ وجدانی اکنامکس، اس سے تجارت ممکن ہے، کون سا سودا ٹھیک ہے، کیا کوئی چیز دے کر بدلے میں حاصل ہونے والا فائدہ منصفانہ ہے یا نہیں۔ ذہنی ڈیٹا بیس اور منطق،
کب کیا ہوا تھا، کس نے کیا کیا تھا، کون کہاں پر ہے، کس کا کس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، وغیرہ۔ اس ڈیٹا بیس سے منطق لے کر ہم فیصلے کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ دیفے کو پکوڑے بہت پسند ہیں۔ شیدا دیفے کے لیے پکوڑے بنا کر لائی ہے۔ مطلب اسے وجدانی طور پر ہم ہر وقت دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ زبان، اس سے ہم اپنے خیالات اپنی ذہنی منطق کی بنیاد پر نکال کر دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، دوسروں کے خیالات سمجھتے ہیں۔ ہمارے اپنے لیے وجدان اور جذبات میں تمیز مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی آسان نہیں اور یہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھنے میں ماہر ہے۔ یہی ان کا مقصد ہے اور یہ اس کو انتہائی زبردست طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ ہم اس کو کھینچ کر اپنی ذہنی اعضاء سے وہ کام لیتے ہیں جو اصل میں اس کے کرنے کا نہیں، اور یہاں پر یہ ذہنی آلات مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر ان شعبوں میں دھوکہ دیتے ہیں، کیا کسی چیز کو حرکت دیں تو وہ خود سے کبھی رکتی ہی نہیں؟ کیا سورج زمین کے گرد گردش نہیں کرتا؟ وہاں علم کے کئی شعبے ایسے ہیں جہاں پر یہ بالکل کام نہیں آتے۔ جدید فزکس، کاسمولوجی، جینیات، ایویلیویشن، ایمبریولوجی، نیورو سائنس، معاشیات، فارمل ریاضی وغیرہ جیسے شعبوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ذہنی اوزار نہیں، اس کے لیے تربیت دینا ہوتی ہے۔ ہمارا اپنا کوگنیٹو آلہ بائیو ایتھکس، فوڈ سیفٹی ایجوکیشن اور خود انسان کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ اپنی ان حدود سے ٹکرانے اور آگے بڑھنے کا پہلا ذریعہ اسکول ہے۔ بچے اسکول میں چلنا پھرنا، باتیں کرنا یا چیزوں کو جاننا یا دوستوں کی شخصیتوں کا اندازہ لگانا سیکھنے نہیں جاتے، بلکہ یہ کام پڑھنے، اعداد کو جمع کرنے یا تاریخیں یاد رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ لکھائی، ریاضی، سائنس اسکول میں سیکھی جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو تربیت سے ہی آتے ہیں۔ تعلیمی نظام میں صرف نئے تصورات بنانا اور فیکٹس یاد کروا دینا فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ذہن میں نصب ان وجدانوں کی پہچان کروانا اور ان میں سے غلطیاں تلاش کروانا ضروری ہے۔ اگر وجدانی فزکس میں سے غلطیاں نکالنے کے قابل نہیں ہو سکے تو نیوٹن کے قانون بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ وجدانی اکنامکس میں سے غلطیاں تلاش کیے بغیر اکنامکس نہیں سمجھ پائیں گے۔ اپنے ان ذہنی بلیک باکس کو پہچاننا، اپنے میں غلطی ڈھونڈ لینا ضروری کام ہے۔ دوسری چیز، اس وجدان کی بنیاد پر ٹھیک استعاروں کی مدد سے تصورات ڈالنے کا کام ہے۔ اب وجدان کیسے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں مدد کرتا ہے، آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ ایک شخص کتاب پڑھ رہا ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے، کمرے میں گھوپ اندھیرا ہو گیا ہے، لیکن وہ شخص کتاب پڑھنے سے رکتا نہیں۔ کیسے؟ کتاب الیکٹرانک فارمیٹ میں نہیں، یعنی موبائل یا کمپیوٹر وغیرہ پر نہیں، فزیکل شکل میں ہے۔ ایک جادوگر کہتا ہے کہ وہ ٹیبل ٹینس کی ایک گیند کو پھینکے گا، یہ گیند کوئی دور جا کر رک جائے گی اور پھر خود بخود واپس آنا شروع کر دے گی۔ اس دوران گیند کسی چیز سے نہیں ٹکرائے گی، گیند کو نہیں گھمایا جائے گا۔ جادوگر یہ کام کیسے کرے گا؟ دو مائیں اور دو بیٹیاں مچھلی پکڑ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی مچھلی پکڑی، ایک چھوٹی مچھلی پکڑی اور ایک موٹی مچھلی پکڑی۔ کل 3 مچھلیاں پکڑی گئی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہر خاتون نے اپنی اپنی الگ مچھلی پکڑی تھی؟ بشیرہ اور نذیرہ ایک ہی دن، ایک ہی مہینے اور ایک ہی سال میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی ماں اور باپ ایک ہی تھے، لیکن یہ دونوں بہنیں ٹوئن نہیں ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سوال 2015 میں شائع ہونے والے جرنل آف پرابلم سالونگ سے لیے گئے ہیں۔ اوسطاً ہر سال نصف سے کم لوگوں نے حل کیا۔ آپ کتنے سوالات کے جواب دے پائے؟ ان سوالوں کے جواب دینا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ پڑھتے وقت ہم اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص کتاب کو گھو رہا ہے، ایک شخص گیند کو میز پر یا زمین پر پھینک رہا ہے، 4 خواتین کا گروپ ہے، جڑواں بہنوں کا جوڑا ہے۔ ان کے جواب ڈھونڈتے ہوئے ہم سوچ کے اس فریم ورک کا سہارا لیتے ہیں کہ جب تک اس فریم ورک تک محدود رہیں، جواب انہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ جواب نہیں تلاش کر سکتے، کیونکہ ان خیالات سے ایسی ایسوسی ایشن ان پہیلیوں کو حل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان کو حل کرنے کے لیے پہلے سے طے شدہ خیالات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ ان کو جان بوجھ کر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ذہن میں خود بخود ایک غلط تصور بن جائے، جس کو بنانے میں شعوری طور پر غور نہیں کیا گیا۔ ذہن میں پرانے تجربوں کی بنیاد پر یہ تصویر بنا دیتا ہے۔ اس میں چھپے مفروضات سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ پہیلیوں کی صورتحال ہمیں معلوم کی صورتحال سے تھوڑی مختلف ہے۔ ان پہیلیوں کے ڈیزائن میں
مشکل اس چیز کی نہیں جو ہمیں پتہ نہیں، بلکہ اس چیز کی ہے جو ہمیں پتہ ہے، یا پھر ہمارا خیال ہے کہ ہمیں پتہ ہے، اگرچہ وہ غلط ہے۔ اس میں پہلی پہیلی کو دیکھیں۔ ہم عام طور پر کسی کو کتاب پڑھتا دیکھتے ہیں تو وہ ورق پر الفاظ کو ہی گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک ممکنہ صورت اور بھی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس تصویر کو ذہن سے نکالنا پڑتا ہے۔ بزنس، ذاتی زندگی اور سائنس میں کامیابی کا یہی طریقہ ہے۔ ان شعبوں میں بھی بدلتی صورتحال ہمارے ابتدائی مفروضوں کو غلط کر سکتی ہے، ان مفروضوں کو جو ہمیں اس قدر رچ بس چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سوچنا ہی دشوار ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ کامیابی ان کے لیے ہے جو اس چیز کا احساس کر سکیں اور اپنی سمجھ پر نظر ثانی کر سکیں۔ ان پہیلیوں کے حل یہ ہیں۔ پہلی پہیلی میں پڑھنے والے کو روشنی اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ نابینا ہے اور بریل کے ذریعے پڑھا ہے، اس لیے اسے روشنی کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری پہیلی یہ کہ جادوگر گیند کو اوپر کی طرف پھینکے گا، گریوٹی کی وجہ سے یہ کچھ دور جا کر رک جائے گی اور پلٹ کر آ جائے گی۔ تیسری پہیلی میں 2 مائیں اور 2 بیٹیاں، 3 خواتین ہیں، ایک لڑکی، اس کی ماں اور اس کی ماں کی ماں۔ چوتھی پہیلی میں بشیرہ اور نذیرہ ٹوئن اس لیے نہیں کہ یہ انفارمیشن مکمل نہیں، انہی کے ساتھ خیرہ بھی پیدا ہوئی تھی، یہ ٹرپلٹ ہے۔ ہم زندگی میں روز کئی طرح کے چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ ہمیں اکثر معلوم ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا کرنا ہے کیونکہ ہم پہلے بھی اس سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ کچھ نئے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کچھ سوچ کر ہم ان کے حل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کئی چیلنج حل نہیں ہو پاتے۔ ان پہیلیوں کی طرح مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس فریم ورک کے تحت ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں ان کے لیے حل موجود ہی نہیں ہوتا۔ حل اس وقت ملتا ہے جب ہم ایک نئی نظر اور ایک نئے نظریے سے مسئلے کو سالو کرتے ہیں، اور یہ ہمیں وجدان فراہم کرتا ہے۔ جب ہم عقل کی فتوحات کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس تجزیاتی سوچ کی خوبصورتی پر رہتا ہے، اس قسم کی سوچ جو طاقتور منطق سے وجود میں آتی ہے۔ ہم بہت کم اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ جس فریم ورک کے تحت ہم سوچ رہے ہیں، اس کو بدلنے کی اہلیت، اس مسئلے کو ایک الگ ہی رنگ میں دیکھنے کی صلاحیت کس قدر ضروری رہی ہے۔ یہ لچکدار سوچ ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے ایک صلاحیت درکار ہے جو ججمنٹ کی صلاحیت ہے، ایک مسئلے کی ایک نئی شکل بنا دینا اور اس کو نیا رنگ دے دینا۔ یہ وہ کام ہے جو آٹومیٹک نہیں ہو سکتا، یہ وہ کام ہے جو مشینوں کے سپورٹ بھی نہیں کیے جا سکتا، یہ وہ کام ہے جو انسان کے علاوہ دوسرے جانور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ مسائل کو لچکدار سوچ کے ذریعے حل کر لینا، یہ وہ کام ہے جو انسان کی اس دنیا میں مسائل کو حل کرنے کی کنجی رہی ہے، اور یہی وجدان ہے۔ اس کے آج کی پریزنٹیشن نے ایک بار پھر سے دھوم مچا دی تھی۔ عبدالفق چہرہ لیے خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ بھی اسٹیج سے خاموشی سے اتر آیا تھا، اور اس نے باہر آتے ہی موبائل نکال کر ایک میسج کیا اس شخص کو جس نے یہ پروجیکٹ تیار کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ تھینکس موم۔ موبائل کی اسکرین پر یہ 2 لفظوں کا پیغام جگمگ کر رہا تھا۔ میں ماسیل انسٹی ٹیوٹ میں جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ مجبوری تھی جو ایما کو روز کے کمرے تک لے آئی تھی۔ روز نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور ایما کا موڈ کبھی بھی بدل سکتا تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ ہاں واقعی، اس نے نظریں چراتے کہا۔ تھینک یو سو مچ ایما، تم نے میری عزت رکھ لی۔ اب مسٹر ماسیل یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں ان کی بات بھی نہ مان سکی۔ روز نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا، جبکہ ایما ساکت کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ جاب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اس وقت اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے، اگلے مہینے ہاسٹل کا کرایہ دینا تھا، اس کے اپنے اخراجات تھے، وہ کہاں سے پورے کرتی؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی وہ ماسیل کی جاب آفر قبول کر لے گی۔ اچھا بتاؤ کہ تمہاری کیا شرائط ہیں؟ روز نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مذہب کو لے کر مجھ سے کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ دوسری شرط یہ کہ میرے حجاب یا اسکارف پر کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تیسری شرط یہ کہ میں جب چاہوں یہ جاب چھوڑ سکوں گی۔ چوتھی یہ کہ مجھے سیلری ایڈوانس میں چاہیے، اور وہ سانس لینے کو رکی۔ روز پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایما نے لسٹ تیار کر رکھی ہوگی۔ اور یہ 5ویں شرط ہے کہ وہ تمہارا دل پھینک ٹیچر مسٹر ماسیل مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر رہے گا۔ اس نے سپاٹ چہرے لیے کہا تو روز کا نہ چاہتے ہوئے بھی قہقہ بلند ہوا۔ وہ ہنسی تھی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ اگلے دن اس نے یہ ساری شرطیں ماسیل کے سامنے رکھ دیں، وہ بھی ایسے ہی ہنسا تھا، بلکہ قہقہ لگایا تھا۔ روز نے پہلی بار اسے قہقہ لگاتے اور ہنستے دیکھا تھا۔ وہ سر پیچھے گرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ہنستا رہا۔
مجھے تمہاری دوست کی ساری شرطیں منظور ہیں، حال البتہ آخری شرط میں 5 فٹ سے تھوڑا کم ہو جائیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا اور پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے چلا گیا۔ مسکراہٹ نے دیر تلک اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھا۔ مہربانو کی شادی ہو چکی تھی۔ اس دوران ایمان کے ذہن سے عبدالقاق تھوڑا مدھم ہوا، لیکن وہ اسے بھولی نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہم جن حادثات سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی حادثات آنے والے وقت میں کسی سانپ کی صورت پن پھیلا کر ہمارے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی ایمان کے ساتھ ہوا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ڈر اب اس کے سامنے حقیقت کی صورت مجسم تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ مہربانو کے لیے گھر والوں نے غلط لڑکے کا انتخاب کیا تھا۔ جلدی جلدی میں انہوں نے مہربانو کی زندگی خراب کر دی تھی۔ مہربانو کا شوہر کوئی نیک شریف لڑکا نہیں تھا۔ یہ بات مہربانو کو شادی کی پہلی رات ہی اس کی باتوں سے پتہ چل چکی تھی، اور ایمان مہربانو کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان گئی کہ وہ خوش نہیں۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی۔ شادی کے دن تو ایمان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ مہربانو کے شوہر سے بات کر سکے۔ البتہ جب وہ اسے لینے گئی تو مہربانو کے شوہر کی نظریں اس پر گڑ سی گئی تھیں۔ ایمان ایک لڑکی تھی، وہ اپنی طرف اٹھنے والی بری نظر کا مفہوم سمجھتی تھی۔ مہربانو کا شوہر مہربانو کو چھوڑ کر ایمان پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ ایمان نے جب محسوس کیا تو اس کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ اس نے اب مہربانو کے شوہر کو بھائی کہہ کر بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مہربانو کا شوہر بار بار اسے کہہ رہا تھا، سالی تو آدھے گھر والی ہوتی ہے، اور میں خوش نصیب ہوں جو آدھے گھر والی اس قدر دلکش ہے۔ ایمان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا دل تو کیا کہ سامنے بیٹھے شخص کا منہ نوچ لے، لیکن وہ بے بس تھی۔ مہربانو کی نظریں التجائیہ تھیں کہ پلیز کسی سے کچھ مت کہنا، اور پھر اس رات ایمان کی نفرت مردوں سے مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ وہ کبھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، ساری عمر اکیلے گزار لے گی، لیکن اپنی زندگی میں کسی ایسے مرد کا اضافہ ہرگز نہیں کرے گی۔ پر تقدیر ہمارے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کھائی سے بچتے بچتے ہم کنویں میں گر جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا میں نے اسے سگریٹ پینے سے کیوں روکا، لیکن میں نے ایسا کیا۔ پہلی بار میں نے دل سے کوئی بات مانی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سگریٹ صرف خود کو سلگانے کے لیے پیتی ہے، ورنہ شاید اسے سگریٹ سے نفرت ہے۔ اس کے ہاتھ جب سگریٹ کی جانب بڑھ رہے تھے اور جب اس نے لائٹر اٹھا کر سگریٹ جلائی تو وہ کانپ رہے تھے۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ میں وہاں سے غائب ہو جاؤں، وہ لڑکی دوبارہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اور میں اس کی تکلیف نہ دیکھ سکوں۔ عبدل آج عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ آج تک جانے کتنی لڑکیوں کے دل توڑ چکا تھا۔ وہ اب کسی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ وہ ساری رات سوچتا رہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں اسے وہ لڑکی اپنے جیسی لگی تھی۔ اسے تو لوگوں کو زج کر کے انہیں درد پہنچا کر مزہ آتا تھا۔ اس نے تو اپنے ہی بھائی کو کئی بار بہت بری طرح چوٹ پہنچائی تھی، پر یہ پہلی بار ہوا جب وہ رک گیا تھا۔ لیکن وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کوئی منزل نہیں۔ وہ کسی ایسے بے نام سفر پر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن شالی کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، ڈیوٹی جوائن نہیں کر پائے گا۔ شالی نے اسے کتنی ہی مرتبہ فون کیا، لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا، اور پھر اس نے نمبر ہی بند کر دیا۔ وہ عبدل تھا، اسے زنجیریں نہیں پسند تھیں، اور آزاد پرندہ تھا، قید ہو کر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ 2 دن تو اسی کشمکش میں رہا، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ افریقہ کے دورے پر نکل گیا۔ اگلے دن ایما کا ماسیل انسٹی ٹیوٹ میں جاب کا پہلا دن تھا۔ ماسیل صبح سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 بجے وہ آئی۔ اسے دیکھ کر دل اپنی تمام یاسیز کے ساتھ جاگ اٹھا تھا، جبکہ ایما کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ جب ماسیل کی اسسٹنٹ نے اسٹوڈنٹ سے اس کا تعارف کروایا تھا تو سب ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ کچھ لڑکیاں تو اسے جھپتی نگاہوں سے بھی دیکھ رہی تھیں، جبکہ باقیوں کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہوں یہ تو ہونا ہی تھا۔ شاید کوئی بھی ایما کی ماسیل سے پہلی ملاقات نہیں بھولا تھا، جو سب کے سامنے ہوئی تھی۔ مارتھا نے ہی اسے کام سمجھایا تھا اور اسٹوڈیو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ماسیل کو اس کے فاصلے پر رہنے والی شرط یاد تھی، اس لیے وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایما پہلے بھی جاب کر چکی تھی۔ اس کے پاس تھوڑا اعتماد تھا جسے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی اس نئی جاب کا آغاز کر چکی تھی۔ اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ جب اسٹوڈنٹس کی کلاس ہو رہی تھی وہ بیٹھ کر ایک لسٹ بنا چکی تھی کہ اسے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ ایڈوانس سیلری اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی تھی۔ وہ یہاں کام کرنے ہی آئی تھی، اپنی اسی روزی کو حلال کرنا تھا، اس لیے تندہی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ آج بھی ابھی تک اس کا سامنا ماسیل سے نہ ہوا تھا، اور وہ اس بات پر دل ہی دل میں مطمئن بھی تھی۔ وقت جتنا سست روی سے بہتا ہے اتنا ہی تیزی سے بھی گزر جاتا ہے۔ دادا ابو کی وفات اور مہربانوں کی شادی سب گزر گیا تھا۔ وقت پھر سے اپنے معمول پر آ گیا، اور پھر اس دن اس کی ٹکٹ بھی آ گئی تھی۔ وہ کئی لمحے ٹکٹ کو ہاتھ میں تھامے کھڑی رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کی ٹکٹ تھی؟ وہ کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔
وہ محنت پر یقین رکھتی تھی، وہ خاموشی سے محنت کرتی تھی اور پھر انعام کو اللہ پر چھوڑ دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے خاموشی سے سب کیا تھا۔ اسے اپنی کامیابیوں کو ظاہر کرنا نہیں پسند تھا۔ رزلٹ کے بعد اس نے اپنی پسند کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ دادا ابو کی وفات نے اس کا جانا ملتوی کر دیا۔ پھر اب اسے جانا تھا۔ جب اسے یہ خیال آیا کہ وہ اپنی امی سے دور جانے والی ہے تو اس کا دل کیا کہ وہ ٹکٹ پھاڑ دے، وہ کہیں نہ جائے، بس اپنی ماں کے آغوش میں چھپی رہے۔ اسے پہلی بار خوشی سے زیادہ غم محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ پیسے لگا چکی تھی، سب کچھ خیر خیریت سے اس کی توقع سے بڑھ کر جلدی ہو گیا تھا، اور اب وہ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت سلمیٰ بیگم اور حمیدہ کی بھی تھی۔ سلمیٰ بیگم اس کی کامیابی پر خوش تھیں لیکن اس سے زیادہ دکھی ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ پورے گھر میں تو کیا پورے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ وہ ایمان اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہی تھی۔ خوش ہونے والے تو ایک دو ہی تھے، جبکہ باقی سب نے طنز اور تشنہ سے کام لیا تھا۔ عجب لڑکی تھی وہ، جو اپنی ہی خواہش کے پورا ہونے پر روتی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل اب بے ایمان ہو چکا تھا۔ عجب سا خوف دل میں پنجے گاڑ چکا تھا کہ اسے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے جانے کی وجوہات میں پڑھائی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ اسے تلاش تھی اپنی ذات کی، ایک ایسے شخص کی جو اس کی ذات سے وہ تمام ڈر خوف دور کر دے جو اسے بے چین کیے دیتے تھے۔ اس رات وہ جشن منانے کے بجائے روتی رہی اور پھر صبح تک وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اسے اپنی ماں اور بہن کو بہتر مستقبل دینا تھا اور اس سے اچھا موقع اس کے پاس نہیں آنا تھا۔ وہ اب جانے کو تیار تھی، چاہے اس کا دل نہیں تھا، پر اسے جانا تھا، اسے لازمی جانا تھا۔ اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تقدیر کبھی کبھی بڑی رحم ہو جاتی ہے، یہ ایمان بھی نہیں جانتی تھی۔ پتہ ہے میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں مس ایلف، میں نہیں جانتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پر مجھے وہ لڑکی مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ وہ گلاس ونڈو کے باہر بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ چاروں جانب سرد اور جامد برف تھی، اور اس برف سے زیادہ وہ کیچڑ خطرناک تھا جس میں وہ لڑکی دھنس جاتی تھی۔ دلدل کی طرح کا وہ کیچڑ اسے نگل لیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا لڑکا بولتا جائے۔ وہ گلاس ونڈو سے باہر آسمان پر جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی، لیکن اس لڑکی کی اذیت اور تکلیف میرے سانس بند کر دیتی ہے۔ اس کے بیگ پر لکھا وہ آرجے، اس کے ساتھ کھڑا وہ لڑکا، اور اس کی وہ پکار جب وہ عبدل عبدل چلاتی ہے، یہ سب مل کر مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کو کافی ہیں۔ وہ واقعی ان خوابوں سے تنگ آ گیا تھا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایلف جانتی تھی کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ چیزوں اور باتوں کو خود پر سوار نہیں کرتا تھا، اور اس کے پاس تبھی آتا جب کوئی ضرورت یا پھر بہت ضروری بات ڈسکس کرنی ہوتی۔ اب وہ الجھا ہوا تھا، حد سے زیادہ الجھ چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر خود بھی تھوڑا پریشان ہوئی تھی، لیکن وہ بھی سمجھ نہ پائی تھی یہ ماجرا کیا تھا۔ البتہ ایک بات نے ایلف کو چونکا دیا تھا۔ آرجے نام کا وہ بیگ؟ وہ ایک دم سے بولی، کیا تمہیں وہ بیگ یاد ہے؟ وہ ایلف کی بات سن کر سیدھا ہوا اور پھر سوچنے لگا۔ ہاں، وہ بیگ مجھے تمام جزیات کے ساتھ یاد ہے، اس نے بتایا تو ایلف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی میرے ساتھ چلو، وہ کچھ پراسرار انداز میں بولی تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ کیا ہوا مس ایلف؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بیگ کا سراغ لگانے کہ اس کا مالک کون ہے، اس نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو وہ بھی کچھ سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا۔ بھلا پہیلیاں اتنی جلدی سلجھ جاتی ہیں کیا؟ راز اتنی جلدی کھلتے ہیں؟ اور یہ بات وہ دونوں شاید نہیں جانتے تھے۔ تھینک یو مس ایما۔ وہ چھٹی کے وقت اس کے پاس آیا تھا۔ ایما جو اپنا سر تھامے بیٹھی تھی، اس کی بات پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو والی کوئی بات نہیں مسٹر ماسیل، آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو مجھے یہ جواب اپنے فائدے کے لیے کرنی ہی تھی۔ وہ شفاف تھی، اور اس کی یہ بات ماسیل کے چہرے پر کئی سائے لہرا گئے تھے۔ وہ ایما سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ویل، آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں خود اسے جاب آفر ہرگز نہ کرتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا اور باہر کی جانب قدم بڑھاتے بولا، آ جائیں، باہر موسم اچھا ہے۔ میں خود آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ وہ شاید اپنے تاثرات چھپا رہا تھا، اس کی آواز میں اب پہلے جیسا جوش نہیں تھا۔ ایما خاموشی سے اس کے پیچھے آفس سے باہر نکل آئی۔ باہر موسم واقعی اچھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں فرحت بخش تھیں۔ تو آپ نے یہ جاب آفر مجھے کیوں کی؟ وہ اب لمبی راہداری سے گزر رہے تھے جس کی ایک جانب اسٹوڈیو تھا اور دوسری جانب لان تھا۔ اس کی بات پر کئی لمحے خاموشی چھائی رہی، اور پھر وہ ہولے سے بولا، شاید اس لیے کہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں۔ وہ صاف گو تھا، وہ کبھی اپنے جذبوں کو لے کر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ پائی، عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ اسے کیوں اچھی لگی تھی، اور یہ کس طرح کا اچھا لگنا تھا؟ آپ کو میں اچھی لگی ہوں یا میرا جسم؟ اس کے سوال پر وہ جھٹکے سے پلٹا اور یہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔
تم میں اور تمہارے جسم میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک دم ہی آپ سے تم پر آیا تھا، شاید وہ نازک سراپے والی لڑکی کو آپ کہہ کر تھک چکا تھا۔ وہ تم کہہ کر اپنا یہ جتانا چاہتا تھا۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ میرا جسم ہے، وہ جسے آپ دیکھ نہیں سکتے وہ میں ہوں، سادہ سے لہجے میں جواب آیا۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا لیکن سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ وہ لڑکی الگ تھی، انوکھی تھی شاید، اور تبھی وہ اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان جسموں کی مجھے کبھی کمی نہیں رہی، لیکن اس نے کہا نہیں، بس پوچھا۔ اپنی اس بات کی وضاحت کر دو، تم اور تمہارا جسم الگ کیسے ہیں؟ آپ اپنا جسم کہاں سے لائے ہیں؟ وہی جسم جس کے اندر آپ اس وقت ہیں، اور یہ مت کہیے گا کہ یہ تو ہمیشہ سے آپ کے پاس ہی تھا، کیونکہ شاید پھر آپ کو اپنے جسم کا پتہ نہیں۔ اس میں جو مالیکیول اور ایٹم ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کھاتے پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اجزاء جذب کرتے ہیں، کچھ دیر یہ استعمال ہوتے ہیں، پھر یہ جھڑ جاتا ہے، سانس یا منہ سے نکل جاتا ہے۔ آج سے 1 مہینے بعد آپ کے جسم کا بڑا حصہ وہ نہیں ہوگا جو آج ہے۔ کسی پانی کی لہر کی طرح آپ ایک عارضی ترتیب ہیں۔ ہر سیکنڈ میں آپ کے جسم میں خون کے 20 لاکھ نئے خلیے بن رہے ہیں۔ روز ہزاروں میل لمبا نیا ڈی این اے بن رہا ہے، جس کے اربوں خلیے مر رہے ہیں اور نئے ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ خون 4 ماہ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، جلد 2 ہفتے میں مکمل طور پر بدلی جاتی ہے، معدے کی لائننگ 5 روز میں بدل جاتی ہے، جگر کبھی اپنی سالگرہ نہیں مناتا، ہڈیاں بھی کنکریٹ جیسا اسٹرکچر نہیں، یہ بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اگر ایک ایک عضو کو الگ الگ دیکھا جائے تو آپ اور میں اپنی عمر سے بہت چھوٹے۔ ہر سیکنڈ میں آپ کے جسم میں خون کے 20 لاکھ نئے خلیے بن رہے ہیں، ہر روز ہزاروں میل لمبا ڈی این اے بن رہا ہے۔ جو خلیے جلد تبدیل ہوتے ہیں ان کا مسئلہ زیادہ تقسیم ہونے کی وجہ سے تقسیم کی غلطی ہونے کا زیادہ امکان ہے، یعنی تقسیم کے دوران غلطی۔ جو دیر تک رہتے ہیں خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جہاں ریڈیشن یا پھر ٹاکسن ہے وہاں ایک بڑی چیز آکسیجن ہے۔ جسم میں ہونے والے کیمیائی عوامل میں آکسیجن آزاد ریڈیکل پیدا کرتی ہے جو غیر مستحکم مالیکیول ہیں اور ایسی کیمیائی ری ایکشن کر سکتے ہیں جو ڈی این اے میں مداخلت کر سکتے ہیں اور خلیے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بروکلے کے مطابق اگر آپ آکسیجن سے بچ سکتے ہیں تو دیر تک جوان رہ سکتے ہیں۔ آکسیجن ہمیں زندہ رکھتی ہے، آکسیجن ہمیں بوڑھا کر دیتی ہے۔ وہ الگ ہی نہیں، حیران کن بھی تھی، شاید وہ کافی کچھ پڑھ کر آئی تھی۔ وہاڑا نے کہا کہ جسم کے مادے زیادہ تر ہوا سے آتے ہیں، یہ زمین کی سائیکالوجی کا نتیجہ ہے۔ 1945 کے بعد اگلے 20 سال تک فضا میں کیے جانے ایٹمی تجربوں نے دنیا کی فضا کو تبدیل کر دیا۔ اس فضا نے ہم کو بدل دیا۔ تابکار عناصر جسموں کا حصہ بن گئے، یہ ٹوٹتے جاتے ہیں لیکن عناصر جسم میں رہ جاتے ہیں۔ ان کو وقت میں ٹریک کر کے عناصر کے جسم میں رہنے کا ٹھیک وقت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کاسمک شعاعیں فضا کی بالائی تہہ میں کاربن 14 بناتی ہیں۔ یہ ہر وقت تازہ ہوتے ہیں، جسم کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ پرانی باقیات سے کسی کے مرنے کا وقت اسی بنیاد پر نکالا جاتا ہے کہ مردے اپنے جسم کو روز تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہر وقت ہوتا نیا ہوتا جنم جہاں تر و تازہ رکھتا ہے، وہیں یہ ہماری قسمت لکھتا ہے۔ ریپلیس ہونے والا یہ عمل بہت ہی کم غلطیاں کرتا ہے، اتنی کم کہ ہمارا بنایا ہوا بہترین سے بہترین صنعتی پروسیس بھی اس سے کہیں زیادہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن یہ عمل خود بھی مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں۔ مزمل ہوتے ہوا بالوں میں اترتی چاندنی، کینسر، سب دوبارہ جوان ہونے والے عمل کا نتیجہ ہیں۔ سال گزرتے ہیں، خلیے زر اکٹھا کرتے ہیں، جسم کے اعضاء ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے جب قصہ تمام، یہ باری اگلی نسلوں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اس انتہائی پرفیکٹ عمل میں ہونے والے کبھی کبھار کی غلطی، کیا یہ اس عمل کی خامی ہے؟ نہیں، یہی اصول تو زندگی کی رنگینی کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ بے رنگ ہوتا ہے اور سب کچھ ایک سا۔ ایک خلیے سے دوسرے میں کاپی کے دوران ہونے والی غلطیاں ہی تو ارتقاء کے عمل کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سب کچھ اس خلیے کی طرح ہی رہ جاتا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کبھی نہ ہو سکتا۔ اربوں سال سے جاری اس کمال کے کھیل نے آج کی دنیا بنائی ہے۔ آج کی زندگی کا ہر روپ اسی کا نتیجہ ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے تو یہ محض محاورہ نہیں۔ ہم اربوں سال سے زندگی کے اپنے
آپ کو تازہ رکھنے کے عمل کے دوران بہت سی ہونے والی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا ذہن چکرا گیا تھا۔ انسان غلطی خطا کا پتلا ہے، یہ جملہ کتنی بار سنا تھا اس نے، پر آج اس کا اصل معنی سمجھ میں آیا تھا۔ انسان کے سیل اس کے اندر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو اسے الگ بنا دیتی ہے۔ کہیں دور کچھ الفاظ گونج اٹھے تھے جس میں سلفائڈ سب سے واضح تھا۔ مٹی سے لے کر مٹی ہونے کے درمیان کے وقت کی ایک خوبصورت چال، بدلتے مادے کی عارضی ترتیب، یہ آپ کا جسم، یہ میرا جسم ہے۔ اور اس ترتیب پر پیتے تجربوں اور ان کی یادوں، اس سے ابھرتی سوچوں کا تسلسل، یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا اصل ہے۔ اور میں نظر نہیں آتی، مجھے چھوا نہیں جا سکتا، نہ آپ کو کسی کو نظر آئیں گے، نہ آپ کو چھوا جا سکے گا۔ یہی فرق ہے میرے جسم اور مجھ میں۔ وہ کہہ کر رکی اور ماسیل کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ ایما نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، کسی مجسمے کی طرح، ایسا مجسمہ جس نے کوئی ناقابل بیان چیز دیکھ لی اور پھر وہ حیرت اس کی آنکھوں اور چہرے پر رہ گئی ہو۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ سلفائڈ ایسے ہی لوگوں کو ساکت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایما کی باتیں سن کر اسے چند دن پہلے روح پر پڑھا جانے والا وہ آرٹیکل یاد آ گیا تھا جو کسی ایمان بنت عبداللہ نے لکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، روز کا فون آیا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خیر مجھے اب جانا ہوگا۔ وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ بے اختیار بولا تھا، سنو، کیا تم ہی ایمان بنت عبداللہ ہو؟ اس کی پکار پر وہ رکی اور پھر پلٹ کر دیکھا اور ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، میں ایمان ہوں۔ وہ کاندھے اچکا کر کہتی جا چکی تھی جبکہ وہ اسی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ ماسیل کو حیران چھوڑ کر آئی تو روز اس کا گیٹ پر انتظار کر رہی تھی۔ ایما کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب لپکی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ ایما اور ماسیل کے تعلقات تھوڑے خوشگوار ہو جائیں۔ کیا کہہ رہے تھے مسٹر ماسیل؟ اسے دیکھتے ہی روز نے پوچھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا یہ ٹیچر دل پھینک ہے، ایما نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ نہیں مسٹر ماسیل، بالکل بھی ایسے نہیں، روز نے تڑپ کر صفائی دی۔ ہاں ہاں، ہر سال گنگا نہا کر آتے ہیں، ایما جل کر بولی تو روز نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ویسے ایما، غصہ تمہاری ناک پر دھرا رہتا ہے، کیا اس کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ وہ اب مسکراہٹ دبائے اسے جان بوجھ کر چھیڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ مس روز ہے جو میرے سر پر سوار رہتی ہے۔ وہ بھی کہاں بخشنے والی تھی۔ روز کا چھت پھاڑ کہکا گونجا اور پھر وہ دیر تک ہنستی رہی تھی۔ کائنات ایتھر سے بنی ہے، کائنات ایتھر سے بھری ہے، یہ شفاف ہے اور تبدیل نہ ہونے والا ہے، نہ سرد ہے نہ گرم، نہ خشک ہے نہ گیلا۔ زمین کائنات کا مرکز ہے، اس کے گرد مادی گرے ہیں۔ کائنات کرے کی شکل میں اور محدود ہے، اس میں اوپر نیچے دائیں بائیں کے تصورات موجود ہیں۔ خالق کوئی شے نہیں ہو سکتی، خلا غیر فطری شے ہے۔ وہ چائے بنا کر کمرے میں آئی، ہاتھ میں مگ تھامے وہ کسی میگزین کی برگردانی کر رہی تھی۔ ارادہ چائے کے بعد پڑھائی کرنے کا تھا، اچانک اس کی توجہ کائنات کے لفظ پر کھنچ لی تھی اور وہ ان چند لائنوں کی پراسراریت میں اس قدر الجھ گئی کہ اپنی چائے تک بھول گئی تھی۔ گلاس منٹوں پر بہتا بارش کا پانی بھی اس کی توجہ نہیں کھینچ پایا تھا۔ کائنات ایتھر سے بھری پڑی ہے، وہ پہلے جملے پر اٹک گئی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر اسی میں الجھی رہتی جب اس کے موبائل پر ہونے والی تھرتھراہٹ نے اپنے جانب کھینچ لیا تھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو انجان نمبر سے آنے والے میسج نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ بے ساختہ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے، لیکن جب اس نے میسج دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کس دنیا سے آئی ہو؟ اور پھر جیسے میسیجز لائن ہی لگ گئی تھی۔ اب تک کہاں تھی؟ پتہ ہے کتنے سالوں سے تمہاری تلاش میں تھا۔ کیا تم میری الجھنیں دور کر سکتی ہو؟ میرا تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کون تھا یہ شخص جو اسے پاگلوں کی طرح میسج کیے جا رہا تھا؟ یقین کرو مجھ سے ٹائپنگ نہیں ہوتی، مجھے ٹیکسٹنگ کرنا پسند نہیں، میسج لکھتے میری جان جاتی ہے، لیکن میں رہ نہیں پایا۔ Who is there؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا، جسے تم ماسیل کے نام سے جانتی ہو۔ اس جواب پر وہ ساکت رہ گئی، سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ غصہ کرے یا کچھ اور۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی پروفائل فوٹو پر بھی شو ہو گئی تھی۔ مسٹر ماسیل، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ وہ جان چھڑا کر آف لائن ہو چکی تھی، بنا یہ سوچے کہ کوئی ساری رات اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور وہ پہلا قدم اٹھا چکی تھی۔ دل بھاری تھا، آنکھیں بوجھل تھیں، جانے کا دل نہیں تھا پر اب اسے جانا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر تھی، اسے صرف چھوڑنے دو ہی لوگ آئے تھے، ایک سلمیٰ بیگم اور دوسری حمیزہ۔ ان کے علاوہ اس کی زندگی میں تھا ہی کیا؟ حمیزہ رو رہی تھی، اسے پچھلے 3 دنوں سے بخار تھا۔ ایسے ہی کچھ حالت ایمان کی بھی تھی۔ سلمیٰ بیگم کا بلڈ پریشر بھی اوپر نیچے ہو رہا تھا، پہلی بار بیٹی کو خود سے دور بھیج رہی تھیں۔ انجانے وسوسے دل کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔
فلائٹ میں ابھی وقت باقی تھا۔ وہ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ چھیننے والا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے سلمیٰ بیگم نے بولنا شروع کیا۔ ان کی آواز نم تھی اور پلکیں بھیگی ہوں۔ میں تمہاری طرح پڑھی لکھی نہیں ہوں ایمان، اور نہ ہی مجھے کتابی باتیں آتی ہیں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو کون سی نصیحتیں کرتی ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اللہ نے مجھے سب سے الگ بیٹی دی ہے جس پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گی کہ تم صرف میری بیٹی نہیں، ایمان بھی ہو۔ اس میں بھی کبھی بے ایمانی مت کرنا۔ اور ایمان تو جیسے ان کے الفاظ پر ساکت رہ گئی۔ کتنے ہی لمحے وہ سلمیٰ بیگم کی باتوں میں الجھی رہی، پھر وہ تڑپ کر ان کے گلے لگ گئی۔ آنسوؤں کا ایسا دور چلا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حمیزہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، آپی مت جائیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ اور ایمان اسے خود سے لپٹائے ہوئے تھی۔ میں جلدی واپس آؤں گی اور روز ویڈیو کال کروں گی۔ وہ اسے پوری تسلی دے رہی تھی، لیکن اپنا دل تھا کہ کہہ رہا تھا واپس پلٹ جاؤ، آگے مت بڑھو۔ پر وہ قدم بڑھا چکی تھی۔ اس نے سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو سلمیٰ بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور سامان اٹھاتے کہا، جلدی جلدی چلو۔ اس وقت وہ دل پر پتھر رکھ کے کھڑی تھیں۔ جب فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بہتر تھا کہ بیٹی کو خوشی خوشی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ ایمان نے بیگ کندھے پر ڈالتے، کیری تھامتے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، جس کا عکس آنکھوں میں ابھرنے والے نمکین پانی میں کہیں دھندلا سا گیا تھا، اور پھر وہ ہاتھ ہلا کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ وہیں کھڑی رہ گئیں۔ دونوں کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایمان کو نہیں بلکہ روح کو بھیج دیا تھا۔ وہ تب تک وہیں کھڑی رہیں جب تک فلائٹ ٹیک آف نہیں کر گئی۔ سلمیٰ بیگم نے ڈھیروں دعائیں کی تھیں۔ حمیزہ بھی اپنے نازک ہاتھوں سے اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب جہاز بھی آنکھوں سے دور ہوتا گیا تو وہ دونوں واپس پلٹ گئیں، اور ایمان جو جانے کتنے عزم لے کر گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے حق میں اچھا تھا بھی یا نہیں۔ گھر والوں سے دوری اور پہلی دفعہ کا ہوائی سفر۔ جب ویلنسیا پہنچی تو اسے لگا تھا کہ جیسے اس کی ساری جان نکل چکی تھی۔ آنکھیں رونے کے باعث سوچ چکی تھیں، یہاں نہ کوئی اپنا تھا نہ کوئی سمجھنے والا۔ ایمان کو لگا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہے۔ اس کا دل تنگ پڑنے لگا۔ حالت عجیب ہو چکی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے اور وہ ایک جانب کھڑی تھی۔ پہلی بار وہ اپنے شہر سے نہیں بلکہ اپنے ملک سے دور آئی تھی۔ دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ ایمان کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اسے اگر موقع ملا تھا تو اپنی زندگی جینی چاہیے تھی، لیکن وہ دل میں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ٹیکسی والے کھڑے تھے، اس کے پاس ایڈریس بھی تھا، پر کوئی اس کی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا، کیونکہ نہ تو وہ ویلنسین زبان جانتی تھی اور نہ ہی اسپینش۔ بڑی مشکلوں کے بعد جا کر ایک بوڑھا ٹیکسی ڈرائیور ملا جسے اس نے موبائل سے ہاسٹل کا ایڈریس بتایا تھا۔ پھر وہ اسے لے کے ہاسٹل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ اس نے جہاں اللہ کا شکر ادا کیا، وہیں اسے خوف بھی تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اسے کہیں اور نہ لے جائے یا پھر اسے لوٹ ہی نہ لے۔ اسی لیے وہ باقاعدہ دعائیں مانگتی آئی تھی۔ جلنے والوں کی نگاہوں سے چھپایا ہوا شخص، مجھ میں رہتا ہے زمانے کا ستایا ہوا شخص، یاد آتا ہے تو بڑھ جاتا ہے نقصان کا رنج، زندگی بھر کا ساسا گنوایا ہوا شخص، دل نے تاوان کی صورت میں لٹایا ہے نصیب، میں نے کھویا ہے مشقت سے کمایا ہوا شخص۔ جتنا سادہ مجھے سمجھے ہیں میرے شہر کے لوگ، اتنا سادہ بھی نہیں گاؤں سے آیا ہوا شخص۔ وقت کرتا نہیں نسلوں کے تعارف کا لحاظ، بس اچانک سے گراتا ہے اٹھایا ہوا شخص۔ میرے پہلو کے مضافات میں ٹھہری ہوئی شام، یاد کرتے ہوئے روئے گی بھلایا ہوا شخص۔ آج پھر شوخ ہواؤں نے اڑایا ہے مذاق، تیرے لہجے میں جگایا ہے سلایا ہوا شخص۔ زندگی تجھ سے گزارش ہے میرا حال تو دیکھ، اور تو کتنا رلائے گی رلایا ہوا شخص۔ تیری پلکوں سے بکھر جائے ساحر کسی روز، تیرے رخسار کی لالی میں سمایا ہوا شخص۔ وہ دیوار سے چپکی بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دبا تھا، اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ اسے دیکھتے ہی خوف سے چلانے لگتی تھی۔ یہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا نا کہ وہ لڑکی دل و جان سے اسے چاہتی تھی۔ وہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ڈرتی تھی یا اسے نفرت کرتی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اتنا جان گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اس کے سامنے جانا اسے تکلیف دینا تھا، اس کی رگ رگ کو کاٹ کر اذیت سے بھر دینا۔ اور ایک انسان کی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت گنوا دے، اپنی زندگی کا سرمایہ۔ جب ایک انسان کھو دیتا ہے تب وہ نہ رو پاتا ہے نہ ہنس پاتا ہے، بس لب بھینچے اذیت سہتا ہے، اور وہ سہ رہا تھا۔
جتنی تکلیف وہ اس معصوم لڑکی کو دے چکا تھا۔ اب اس کا ازالہ بھی تو کرنا تھا۔ شیشے کے اس پار دیوار کے ساتھ بیٹھے وجود کو وہ اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا بڑبڑاتی تھی، اور پھر جب کافی دیر غور کرنے پر اسے سمجھ آیا تو وہ ساکت رہ گیا۔ وہ سسکتے ہوئے ایک ہی لفظ پکار رہی تھی، ماں، ماں۔ اگلے دن وہ انسٹیٹیوٹ گئی تو جیسے ماسیل اسی کا منتظر تھا۔ وہ کلاس سے پہلے ہی اس کے آفس پہنچ گیا تھا۔ سوری اگر تمہیں میرے میسج کرنا برا لگا تو۔ وہ دراصل میں خود کو روک نہیں پایا۔ وہ معذرت کر رہا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ بس اسے ہی معذرت کرتا تھا۔ وہ جھک جاتا تھا صرف اور صرف اس لڑکی کے سامنے جو اسے عجیب لگتی تھی۔ اٹس اوکے، میں بزی تھی، جواب نہیں دے پائی۔ ایمان اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایما کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری محسوس کی تھی، جسے وہ دبا گئی تھی، پر ماسیل کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ماسیل کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ کیا اس کا وجود نظر انداز کیے جانے کے قابل تھا؟ کیا کوئی لڑکی اس کے میسج کرنے پر غصہ بھی کر سکتی تھی؟ نہیں نا، تو پھر وہ کیوں کر رہی تھی؟ وہ کیا چیز ہے جو ایما کے وجود کو نظروں کے حصار میں لیتے اچانک ہی سوال کرتا؟ سوری، ایما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی اندیکھی دیوار ہے جو تمہیں مجھ سے اتنا دور کرتی ہے؟ بے ساختہ پوچھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ صرف ڈورے رت جگہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ ایمان کا دل جیسے ڈوب کر اڑا۔ اسے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ ماسیل کو کیا جواب دے۔ آپ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں مسٹر ماسیل کہ آپ کی یہ جاب آفر قبول کر کے میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر لب کھینچے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر بنا کچھ کہے چلا گیا۔ ایمان نے روکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ اسٹوڈیو بھی نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی کلاس ہو رہی تھی، لیکن اسے جانا تھا، اور پھر وہ چلی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل نظر انداز کیا، اور دونوں اپنا کام پوری توجہ سے کر رہے تھے۔ کلاس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی ماسیل چلا آیا۔ وہ آج اس کے لیے نہیں رکا تھا۔ ایما کو اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتی واپس آ گئی۔ روز اسے جانے کیا کیا بتا رہی تھی، لیکن وہ بس غائب دماغی سے ہوں ہاں کر رہی تھی۔ رات کو بھی ماسیل نے اسے کوئی میسج نہیں کیا۔ جہاں اس نے شکر ادا کیا وہیں اسے تھوڑا افسوس بھی تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسٹوڈنٹس ان دونوں کو لے کر الٹی سیدھی باتیں کریں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ماسیل کو اس کی حد میں رکھے، اور اسے یہ کام اچھے سے آتا تھا۔ بارش کیسی تیز ہوئی۔ آدھی رات کا سناٹا ہے۔ آنکھ اداسی میں ڈوبی ہے۔ خواب بھی چھپ چھپ کے تکتے ہیں۔ خوشبو کچھ مانوس سی ہے، اور دل بکھرا بکھرا سا ہے۔ شیشے کی ان دیواروں کے پار افق ہے، اور دعا جب تک لوٹ کر آئے گی شاید میں ہو جاؤں راکھ۔ تم پاگل ہو گئے ہو ماسیل، اتنی شدید بارش میں تم بنا چھتری کے گھوم رہے ہو، جانتے ہو نا موسم بدل رہا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ شنایا کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور خفگی بھی۔ کوئی 20 بار فون کرنے کے بعد ماسیل نے اس کا فون اٹھایا تھا۔ اسے یہ خبر مارتھا نے دی تھی کہ ماسیل طوفانی بارش میں بنا چھتری اور برساتی پہنے نکل گیا تھا۔ یہ سنتے ہی شنایا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ تب سے اسے فون کر رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے فون اٹھایا وہ پھٹ پڑی تھی۔ ٹھنڈ؟ کس نے کہا ہے ٹھنڈ ہے؟ میرا جسم کا رواں رواں ایسے جل رہا ہے جیسے میرے اندر خون کی جگہ لاوا بہہ رہا ہو۔ وہ بولا تو اس لہجے میں شکستگی تھی۔ اس کی بات پر شنایا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اتنا مضبوط نظر آنے والا مرد جو کبھی بہکتا نہیں تھا، وہ آج کس کشمکش کا شکار تھا۔ تم ایک عام سی لڑکی کی وجہ سے؟ وہ عام سی لڑکی جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے اور مجھے ایسے نظر انداز کرتی ہے جیسے میں ہوں ہی نہیں، وہ عام سی لڑکی جس کی مسکراہٹ میرے سامنے آتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ تم نہیں جانتی اس وقت میرا دل کرتا ہے کہ میں کہیں غائب ہو جاؤں۔ اس نے شنایا کی بات کاٹتے بے بسی سے کہا۔ ماسیل؟ شنایا صدمے سے اسے پکار کر رہ گئی۔ وہ عام سی لڑکی میرے لیے عام نہیں ہے شنایا۔ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ شنایا نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ جانے کتنے عرصے بعد اس نے شنایا کا نام پکارا تھا۔ آنسو جانے کب اس کی پلکوں کی بات توڑ کر بہنے لگے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ عام سی لڑکی مجھے میری شناخت لوٹا سکتی ہے، لیکن اس عام سی لڑکی کو مجھ جیسے خاص شخص میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ شنایا کو لگا اگر وہ مزید اس کی باتیں سنے گی تو مر جائے گی۔ میں اس سے بات کروں گی، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے نے مزید کچھ بولنے ہی نہ دیا۔ نہیں، میں کسی تیسرے کو ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دے سکتا شنایا۔ میں پھر سے نہیں ٹوٹنا چاہتا۔ میں پھر سے دل کے معاملے میں ہار نہیں سکتا۔ پھر سے؟ یہ اس نے کیا کہا تھا؟ کیا محبت پھر سے ہو رہی تھی؟ کیا محبت ہو چکی تھی؟ کیا جو ہوئی وہ محبت تھی؟ کتنے ہی سوال تھے جو بادلوں کی گرج چمک میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ اگلے دن وہ ذرا دیر سے انسٹیٹیوٹ پہنچی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا۔
لیکن جیسے ہی وہ انسٹیٹیوٹ پہنچی تو ماسیل کی خراب طبیعت کی خبر نے اس پر دھماکہ کیا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ کلاس لینے آیا تھا پر اسے فلو ہو چکا تھا اور بخار بھی بہت تیز تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن زیادہ دیر بول نہ پایا، نہ کھڑا رہ پایا۔ مجبوراً اسے کلاس چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ماسیل نے کوئی کلاس چھوڑی تھی۔ یہ سنتے ہی ایما کو بلا وجہ ہی شرمندگی ہونے لگی، جیسے اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مارتھا نے آ کر بتایا کہ ماسیل کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکا تھا۔ اسے ٹھنڈ لگی تھی اور یہ پوری رات بارش میں بھیگنے کا نتیجہ تھا۔ سب سے پہلے روز اس کی عیادت کو پہنچی۔ ایما کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ باز نہیں آئی۔ لان میں لگے پودوں سے وہ چھانٹ چھانٹ کر اچھے پھول توڑ کر لے گئی تھی، جبکہ ایما اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی مسلسل بے چینی کا شکار تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اسے یہاں جاب نہ کرنی پڑتی۔ اس نے مارتھا سے ماسیل کی طبیعت کا پوچھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ماسیل کا سامنا کرتی۔ حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ روز چھٹی کے وقت تک غائب رہی تھی، جبکہ ایما اپنے آفس سے باہر نہیں نکلی۔ موسم پھر سے ابر آلود ہو چکا تھا۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کلاس ڈور کے اس پار راہداریوں میں گھومتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی، جس میں نوجوان، جوان اور بوڑھے ہر طرح کے لوگ تھے۔ وہ سب اس کی عیادت کر رہے تھے، جبکہ وہ جیسے اپنی کرسی پر جم سی گئی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ کبھی ماسیل کا نام نہیں سن پائی، لیکن مجبوری کی پختہ زنجیروں نے اس کے قدم باندھ لیے تھے۔ اور پھر چھٹی سے 10 منٹ پہلے روز کسی جن کی طرح وارد ہوئی۔ تم اتنی بے مروت ہوگی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اس نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ جانتی تھی لیکن پھر بھی اس کے الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ مسٹر ماسیل کی طبیعت اتنی خراب ہے اور تم نے پوچھا تک نہیں۔ جانتی ہو تمہارا فرض بنتا ہے، تم ہو ان کی امپلائی، روز نے خفگی سے کہا۔ ہاں امپلائی ہی ہوں نا، غلام تو نہیں۔ جب ٹائم ملے گا چلی جاؤں گی، اس نے بدلحاظی سے جواب دیا۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ روز نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ روز نے اس کی پیشانی چھوتے پوچھا۔ وہ جانتی تھی ایما ایسی نہیں تھی، پھر وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، سر درد کر رہا ہے، میں گھر جانے لگی ہوں، ایما نے اپنی پیشانی مسلتے کہا۔ اسے اپنے آدھے سر میں چبھن کا احساس ہوا اور وہ جانتی تھی اسے مائیگرین اٹیک ہو رہا تھا اور اس وقت اس کے پاس دوا بھی نہیں تھی۔ تھوڑا دیر رک جاؤ، اکٹھے چلیں گے، ابھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے، روز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، ایما نے ایک ٹلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آف ٹائم ہو چکا تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بیگ لے آؤں، روز پریشانی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا بیگ اسٹوڈیو میں ہی رکھا تھا، جبکہ ایما بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ رات دیر تلک جاگتی رہی تھی۔ روز اسٹوڈنٹ گروپ میں لگی ہوئی تھی، جہاں سبھی اس بات پر پریشان تھے کہ آخر ماسیل کو ہوا کیا تھا۔ ایک دن پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ روز کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، دوا لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب وہ چائے بنا کر لائی تھی، لیکن روز کی باتوں نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مزید ماسیل نامہ نہیں سن سکتی تھی۔ اسے کمرے میں سانس نہیں لیا جا رہا تھا، یوں جیسے ایک دم ہی فضا سے آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہی تھی، نہ اس کا پڑھائی میں دل لگ رہا تھا، نہ کسی کام میں۔ وہ اپنا کپ اٹھائے بالکونی میں آ گئی تھی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی کی آمد تھی، اور 2 دنوں سے پڑنے والی تیز بارش نے موسم کو یکلخت ہی بدل ڈالا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر وہاں کھڑی عجیب و غریب سوچوں میں الجھتی رہی، جب روز خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سنا ہے اگر ایک شخص کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص بے سکون ہو تو اس شخص کو بھی سکون نہیں ملتا جو دوسرے کو بے سکونی میں ڈالتا ہے۔ عام لہجے میں کی گئی بات ایما کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایما نے گڑبڑاتے پوچھا۔ وہی جو تم سمجھنا نہیں چاہ رہی ہو، وہ اب ایما کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بالکونی میں اندھیرا تھا، اندر سے آتی روشنی ان کے جسموں کو واضح کر رہی تھی لیکن ان کی کیفیات کو اجاگر نہیں کر پائی۔ ایما، مسٹر ماسیل اچھے انسان ہیں، جب تم پہلے دن ان سے ملی تو جو ہوا اسے بھول جاؤ، تم انہیں نظر انداز مت کیا کرو۔ اگر وہ تمہارے نزدیک اہم نہیں ہیں تو تم انہیں ویسے ہی ٹریٹ کرو نا جیسے عام لوگوں کو کرتی ہو۔ ان سے اتنا کتراتی کیوں ہو؟ ایما تو اس کی بات سن کر ساکت ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا بظاہر لاپرواہ نظر آنے والی روز ماسیل کے بارے میں اس کی سوچ کو اتنا جان گئی تھی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی،
اور یہ سب تم سے مسٹر ماسیل نے کہا؟ ایما کو بے ساختہ غصہ آیا۔ روز مسکرا دی تھی۔ مسٹر ماسیل نے کچھ نہیں کہا، البتہ ان کی آنکھیں شکوہ کر رہی تھیں۔ ایما کا دل دھڑکا۔ وہ کہہ رہی تھیں، دیکھو تمہاری دوست میری کتنی بے عزتی کرتی ہے۔ اللہ توبہ، میں نے کب بے عزتی کی ہے؟ وہ چڑھ گئی۔ ایک انسان بیمار ہو اور آپ اس کی عیادت کو بھی نہ جاؤ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ روز نے فوراً پوچھا تھا۔ اس وقت میرے اپنے سر میں درد تھا، ایمان نے دوسری جانب دیکھتے کہا۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی تھی، کیوں جیسے وہ اندھیرے میں اس کے چہرے کو پڑھ لے گی۔ اس کی بات سن کر روز نے گہرا سانس لیا اور پھر نرم لہجے میں کہا، چلو ٹھیک ہے، کل سب سے پہلے جا کر تم مسٹر ماسیل کی طبیعت کا پوچھ لینا۔ ایک فارمیلٹی ہی صحیح، لیکن اس سے انہیں خوشی ملے گی۔ روز تو کہہ کر جا چکی تھی، لیکن وہ جانے کن تانوں بانوں میں الجھی وہیں کھڑی رہی۔ اگلے دن روز کی بات پر عمل کرتے وہ ماسیل کے آفس آ گئی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ مارتھا نے اسے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ اسٹوڈیو کی پچھلی جانب ماسیل کا گھر تھا۔ ایما کشمکش میں پڑ گئی کہ وہ ماسیل کے رہائشی ایریا میں جائے یا نہیں۔ اس کی پریشانی شاید مارتھا بھانپ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ چلی جائیں، مسٹر ماسیل آپ کو لاؤنج میں ہی مل جائیں گے۔ اور ایما اسباب میں سر ہلاتی رہائشی ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ماسیل لان میں بیٹھا تھا۔ سرخ ٹائلوں کی روش پر چلتی وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ سگریٹ جلائے دھواں فضا میں خارج کر رہا تھا۔ رب سے حلیہ میں جانے کہاں گم تھا۔ ایما نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ وہ اسے باہر ہی مل گیا۔ ماسیل کی نظر جیسے ہی ایما پر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ شاید وہ اس کے وہاں آنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو سگریٹ پھینکتے فوراً اٹھ کھڑا ہو۔ ہیلو، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کے قریب پہنچ کر ایما نے زبردستی مسکراتے پوچھا۔ سگریٹ کی جو بو فضا میں تھی وہ اسے چبھتی محسوس ہوئی۔ ماسیل تو کچھ بول ہی نہیں پایا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو اچھا ہوں، خیال آنے پر وہ جیسے چونکا اور پھر دل سے مسکرایا۔ ویل، آپ آج جلدی آ گئی ہیں، ابھی تو کلاس میں بھی کافی ٹائم ہے۔ وہ آج اسے تم نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میں یونیورسٹی سے جلدی فری ہو گئی تو سیدھا ادھر آ گئی۔ ایما کی نظریں گیلی گھاس پر پڑی، سگریٹ کے اس ٹکڑے پر جمی جو دھیرے دھیرے سلگ رہا تھا۔ ماسیل کی نظر کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ساختہ بولا، آئی ہوپ کہ آپ کو کسی لڑکے کے اسموکنگ کرنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے پورے یقین سے کہا، مجھے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی ہے، میں مائیگرین پیشنٹ ہوں۔ اس کی ذرا سی اسمیل مجھے ہفتوں بیمار رکھتی ہے۔ ایمان کا انداز بالکل عام تھا۔ اس نے بس ایک بات کی تھی، جبکہ ماسیل کو اپنے وجود سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ جسے وہ اپنی ضرورت سمجھتا تھا، وہ چیز سامنے کھڑی لڑکی کو اذیت دیتی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ کچھ بول نہیں پایا۔ اس خاموشی کو ایما نے توڑا۔ میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی، اور اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کرنے بھی۔ جانے کتنی مشکلوں سے اس نے وہ جملہ ادا کیا تھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی مائیگرین ہے؟ ماسیل نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اس کی نظریں اب ایما کی سوجی آنکھوں اور چہرے پر جمی۔ جی، شاید کل اٹیک ہوا تھا، اور یہ 3 دن سے پہلے نہیں جاتا۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ماسیل کے ہونٹ بھج گئے۔ اوکے، ابھی آپ یہاں سے جائیں، میں 10 منٹ تک ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ایما اس بات میں سر ہلاتی واپس آ گئی۔ ماسیل نے ایسا کیوں کہا تھا، یہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ مائیگرین کی تکلیف اسے کچھ سوچنے ہی نہیں دے سکتی تھی۔ پہلے کہا جاتا تھا، اعصاب کا مرکز دل ہوتا ہے۔ جب ایک لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے واضح طور پر علم ہو گیا کہ اعصاب کا مرکز دماغ ہے، پھر پروفیسر نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی انکار کر دیا۔ کریمونینی جو گلیلیو کے دوست تھے، انہوں نے گلیلیو کی ٹیلی اسکوپ دیکھنے سے انکار کر دیا کہ کہیں پرانے خیالات تبدیل نہ ہو جائیں۔ 1668 میں جوزف گلینول جو نئے فلسفے پر لیکچر دے رہے تھے، کہتے ہیں، میں اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ گیا جب مجھے کسی پڑھے لکھے شخص نے اس چیز پر بحث کرنا پڑی کہ پرانا فلسفہ غلط ہے۔ جب میں نے اسے ٹیلی اسکوپ اور مائکروسکوپ سے دکھانے کی کوشش کی تو اس کا کہنا تھا کہ ان آلات کا کیا اعتبار، کیا معلوم ان کا شیشہ سب کچھ تبدیل کر کے دکھاتا ہو۔ آج پھر وہ کسی ٹاپک پر گفتگو کر رہا تھا۔ ایما اسٹوڈیو کی چند ضروری چیزوں کی لسٹ بنانے آئی تھی۔ وہ اپنا بظاہر کام کر رہی تھی، لیکن اس کی پوری توجہ ماسیل کی باتوں پر تھی، جو اب کہہ رہا تھا۔ اور پتہ ہے، آج کی دنیا میں بھی کچھ ایسے انسان پائے جاتے ہیں جو نئے نظریوں پر بحث کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ نئے لوگوں سے ملنے سے گھبراتے ہیں۔ وہ اکیلے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ نئے لوگوں سے ملیں گے تو وہ اپنے ٹریک سے اتر جائیں گے۔ کیسے لوگ بزدل نہیں ہوتے؟
صرف اس وجہ سے کہ کسی انسان کو نظر انداز کرنا، اس سے بات کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی یا آپ کے خیالات بدل جائیں گے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ ایسا لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ماسیل بول رہا تھا اور ایما کو ایک ایک لفظ نشتر کی طرح چپتا محسوس ہوا۔ تو اس کے گریز کو وہ کیا سمجھتا تھا؟ ایما کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ماسیل کی نظریں اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ پہلے غم اور پھر غصے کی ایک لہر اس کے رگو پے میں دوڑ گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے ماسیل کی جانب مڑی اور توقع کے عین مطابق وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کچھ بول رہے تھے پر سن کون رہا تھا؟ وہ خالی خالی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، کوئی کرارا سا جواب جسے سن کر ماسیل جل بھن کر راکھ ہو جائے۔ اس کے کچھ بولنے کے لیے اپنے لبوں کو کھولا کے پھر بند کر لیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹوڈیو سے باہر نکل گئی۔ ماسیل کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کی ساری دلچسپی معدوم ہو چکی تھی۔ کلاس کے بعد جب وہ باہر آیا تو وہ لان میں بنے چھوٹے سے سوئمنگ پول کے کنارے رکھے پتھر کے بینچ پر بیٹھی تھی جس میں رنگ برنگی بطخیں تیر رہی تھیں۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کو کافی قدرتی بنا رکھا تھا۔ پیڑ پودے پرندے سبھی جمع کر رکھے تھے۔ مجھے لگا تم بحث کرو گی۔ اس کے عقب سے آواز ابھری۔ وہ پریشان سا اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ طبیعت ابھی سنبھلی نہیں تھی۔ بخار تھا اور فلو بھی گیا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بحث اپنے برابر کے لوگوں میں کی جاتی ہے، ایسے لوگوں سے نہیں جن کا لیول، جن کی دنیا ہی آپ سے الگ ہو۔ عام سے لہجے میں اس کا دیا گیا جواب ماسیل کو اندر تک چبھا تھا۔ اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ بستر پر گرے اور 7-6 مہینوں کے لیے سو جائے، کیونکہ پچھلی کئی راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ تو میں تمہارے لیول کا نہیں ہوں؟ سوال ابھرا تھا۔ نہیں، ایما کے برجستہ جواب پر وہ کچھ بول نہیں پایا، بس خاموشی سے اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ پھر وہ گہرا سانس لیتے آگے بڑھا اور فاصلہ رکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بہت سخت دل اور بہت روڈ ہو تم۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا کچھ اور؟ ایما اس کے بے چارگی سے بولے گئے اس جملے پر مسکرا دی تھی۔ وہ بھی اس کی مسکراہٹ محسوس کر گیا تھا، تبھی خفگی سے بولا، صحیح کہہ رہا ہوں۔ مجھ جیسے لڑکے کو اگر تم جیسی لڑکی کو امپریس کرنا ہو تو اسے سالوں لگ جائیں گے، بلکہ شاید ساری عمر۔ چہرے پر ناراضی تھی۔ ایما نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گہرے سیاہ بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ شیخ تھوڑی بڑی ہوئی تھی۔ چہرہ سرخ تھا اور اس کے نین نقش وہ کہیں سے بھی مشرقی نہیں تھے۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں ایما کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ بھلا آپ جیسے انسان کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو امپریس کرے؟ لہجہ عام سا تھا لیکن سوال ایسا تھا کہ جس کا جواب ماسیل خود بھی نہیں جانتا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو تو پریس کرنا ہرگز بھی مت بھولنا کہ نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔